جس وقت آپ نے یہ خبر بریک کی تھی یقینی طور پر ہم سب کے لیے ایک خوش آئند لمحہ تھا کہ یہ آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب چونکہ جن باخبر ذرائع سے آپ نے یہ ہمیں رپورٹ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ کے رابطوں میں آپ کو یہ بھی محسوس ہوا ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف اب بڑے پیمانے پر ایک آپریشن کیا جا سکتا ہے. کب تک ہو سکتا ہے، اور اس بار جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری پاک افواج ہے، وہ کتنا ایگریسو ہوں گی اپنی جتنی بھی ان کے اقدام ہیں اٹھانے میں؟ دیکھیے، آپ نے جو ابھی فکرہ کہا کہ کیا جا سکتا ہے، میں اس میں سے سکتا جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں. کیا جائے گا یہ میرے پاس جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ احمد ولید صاحب کو جو آپ نے سوال کیا تھا، میں اس کا جواب دے دوں تو پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیے، امریکہ نے چائنا نے ہمیں انفارمیشن دی کہ جناب دہشت گرد ادھر ہیں. ہم نے چائنیز کو سیریسلی نہیں لیا، اور ظاہر چائنیز کو انفارمیشن ان کے رشیا کے ساتھ جو انفارمیشن شیئرنگ کا جو بھی سلسلہ ہوگا ادھر سے آئی ہوگی. پھر اس کے بعد امریکہ نے ہمیں باقاعدہ انفارمیشن دی کہ یہ آپ کی اس کے اندر ٹیریٹری کے اندر یہ لوگ موجود ہیں. اب ہم نے وہاں پہ آپریشن کر کے یہ بات اسٹیبلش کی کہ ہماری یہاں پہ ریٹ قائم ہے. آپ ایک خاص نقطہ نظر سے یا ایک خاص پولیٹیکل تھاٹ سے جڑے ہوئے لوگوں کو کی اگر گفتگو سنیں، ان کے ٹویٹس پڑھیں یا ان کی سوشل میڈیا پہ گفتگو سنیں یا ان کی پارلیمنٹ کے اندر گفتگو سنیں، تو ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے کہ جناب پاکستان کی تو ریٹ ہی نہیں ہے بلوچستان کے اندر. تو یہ لارجر پرسپیکٹیو کا حصہ تھا کہ اسٹیبلش کیا جائے کہ پاکستان کی ریٹ نہیں ہے. پاکستان نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کی جب اس نے شریف اللہ کو اور باقی 8 افراد کو، ٹوٹل 9 افراد کو پکڑ کے روس کے، چائنا کے، روس کے اور ایران کے، افغانستان کے، ایران کے اور امریکہ کے حوالے کیا. ہم نے اسٹیبلش کیا. اب جن قوتوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ پاکستان کی بلوچستان میں ریٹ ختم ہو چکی ہے، انہوں نے یہ والا لانچ کیا کہ دیکھیے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے اور یہ 550 لوگوں کو ہاسٹیج بنا لیا گیا ہے. آج جو فیصلوں کی انڈورسمنٹ ہونی ہے کوئٹہ کے اندر، وہ فیصلے کل شاید ایک انفارمل میٹنگ کے اندر لے لیے گئے، اور آج صرف وہاں پہ بیٹھ کے ان کے اوپر انپٹ لیا جائے گا اور اسے ایک فارمل شکل کے طور پہ لے دی جائے گی، لیکن انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. اور اس میں دیکھیے ان کا یہ، اگر ہم اغوا کنندگان کی طرف جائیں تو وہ اپنی طرف سے انفولڈ کر رہے تھے اپنے مطالبات. انہوں نے اپنے مطالبات کی ایک فہرست تیار کی ہوئی تھی جس میں قیدیوں کا باہمی تبادلہ بھی شامل تھا، جس کے اندر گوادر سے جانا بھی شامل تھا، چائنیز کا انخلا بھی شامل تھا، پاک فوج کا انخلا بھی شامل تھا. یہ ساری انہوں نے اپنے مطالبات کی فہرست رکھی ہوئی تھی. اچھا. ہاں، اور آپ اگر اندازہ کریں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ 100 کے قریب مغویان جو ہیں وہ ابھی تک اغوا کنندگان کے قبضے میں ہیں. وہ بنیادی طور پہ اس لیے کہ انہوں نے تو تیاری کی ہوئی ہے، ان ہمارے ولاگر اور یوٹیوبرز نے تو تیاری کر رکھی تھی 4-5 روز ہفتے کی، کہ ہفتے تک تو یہ معاملہ چلے گا. وہ درمیان میں ایس ایس جی کمانڈو آ گئے تو انہوں نے وہ معاملہ جلدی نپٹا دیا. تو اب وہ یہ اڑا کے کہ جناب ابھی 100 ادھر ہی ہے. بھئی اگر 100 افراد کسی بھی اغوا کنندہ کے قبضے میں ہیں تو وہ اس کی کوئی ایک تصویر، کوئی ویڈیو کلپ، کوئی آڈیو کلپ جاری کر دے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے جو یوٹیوبر کو زیادہ مسئلہ ہے، جنہوں نے تیاری تو 4 دن کی ہوئی تھی اور آپریشن جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی معاملات کی جو حساسیت ہے وہ بگڑ جاتی ہے. آخری 2 فکرے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح 9 مئی کے ملزمان کو پکڑا گیا اور اس کے دوران جو کچھ بھی ہوا، مجھے خدشہ ہے، جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر، کہ اسی طرح کا ایک آپریشن جو ہے وہ اب لانچ ہونے جا رہا ہے. بلوچستان میں تو خیر جاری رہتا ہے ہمیشہ آپریشن. یہ باقی ایریاز کے اندر جہاں پہ سوشل میڈیا سپورٹ گئی. I'm very sorry رضوان عزیز صاحب, I'm really very sorry. اب نیشنل میڈیا پر بات کر رہے ہیں. 9 مئی کے ملزمان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ایک دہشت گرد گروہ ہے جس کا کسی سیاسی جماعت سے، کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا. نہیں، میں ان کو ملا نہیں رہا آپس میں. میں تو آپ کو میگنیچیوڈ آف دا آپریشن بتا رہا ہوں کہ وہ جو جس طرح کا ان کے خلاف ہوا تھا نا،
کہ کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں تھی ٹھیک ہے۔ کئی دنوں تک، اور پھر لوگوں کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اچھا چلے آپ نے تو اپنا پوائنٹ ایڈ کر دیا، ہاں۔ پر میں صرف ایک چیز کو یہاں پہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، اور باقی دیگر میرے جتنے بھی سینئرز ہیں وہ اس چیز پہ اپنا موقف دے سکتے ہیں، میری کوشش بھی ہوگی کہ ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں۔ آج بھی جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، خواجہ آصف صاحب کی جو میں نے گفتگو سنی، یقین جانیے خواجہ آصف صاحب ہم سے بہت سینئر ہیں، آپ نے سیاست میں بہت سرو کی ہے، لیکن آج جس قسم کی بیان بازی ہے، جس قسم کی گفتگو آپ نے ٹارگیٹڈ کی، مجھے نہیں لگتا کہ قوم اس قسم کے خطابات کے، اس قسم کی تقاریر یا اس قسم کے الفاظ سننے کے لیے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے خیال سے ہمارے سیاستدان دونوں پارٹیوں کی طرف سے میں کہہ رہی ہوں، انہیں تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے گی۔ جو 3 دن گزرے ہیں یہ انتہائی اذیتناک، انتہائی درد بھرے گزرے ہیں، کیونکہ جتنے بھی سوشل میڈیا صارفین ہیں، سحری اور افطار کے اوقات میں، عشاء کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، سبھی دعا گو تھے۔